میں چاہوں گا بھائی سامنے آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے خداوند کے پتہ کے لیے خداوند کے زندہ کلام کے لیے دعا میں ہمیں امید کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ جلال کے بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ لشکروں کے خدا، آج تم نے خداوند کے دربار کہتے مبارک کہتے جلال کے بادشاہ خداوند
تیرے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق خداوند تیرے حضور میں جمع ہے خداوند. جلال کے بادشاہ نے اپنی آوازوں کے نذرانے تیرے حضور میں پیش کیے خداوند. تیری شکر گزاری کرتے. جلال کے بادشاہ جب کہ تو بولنے کو ہے تو خداوند تیرے کلام کے لیے خداوند تیرے بندہ کے لیے ہاں خداوند جس کلام کو تو نے اپنے بندہ پر مقرر کیا ہے خداوند جلال کے بادشاہ ٹھہرا دیا ہے خداوند اس کلام کے لیے خداوند ہمارے بڑوں کی بہتری اور ہاں خداوند ہماری وصیت اور نصیحت کے لیے خداوند جلال کے بادشاہ تیری شکر گزاری جا رہا ہے. جلال کے بادشاہ کے باپ ان کا دگنا چگنا مسئلہ کے بندہ کے لیے خداوند کے خادم کے لیے جلال کے بادشاہ مانگتا ہوں خداوند جلال کے خدا ہاں خداوند اپنے بندہ کو بلیس کرنا سننا دعا مانگتا ہوں تیرے باپ اور مقدس یسوع نام کے وسیلہ سے آمین. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. زور سے ہاللیلویا. جلال کے لیے تالیاں بجائیں گے. میں آپ کی زوردار تالیوں میں دعوت کرتا ہوں آپ کو کہ وہ آئیں اور خداوند کا زندہ کلام ہم پر شیئر کریں زوردار تالیوں کے ساتھ. ہاللیلویا ہاللیلویا. تشریف رکھیں. آئے ہم بائبل مقدس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا دعائے والی کا آج اس کا دوسرا میسج ہے اور کلام کیسے سنا جاتا ہے کیسے سنا جاتا ہے آنکھوں سے. کیسے آنکھوں سے. اگر آنکھیں بند ہوں پھر سن لیں گے پھر نہیں سنا جائے گا. آپ کا دھیان مکمل طور پر ٹکا ہونا چاہیے نیچے نہیں. نیچے ہوتا ہے تو پھر نیچے ہی ہو جاتا ہے بندہ سو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کا دھیان مکمل طور پر جو ہے خدا کے کلام کی طرف ہو تاکہ ہم جو بات سیکھنے والے ہیں اس بات کو سیکھیں. متی کے انجیل آپ اس کی 10 آیت میں جو آج کی دوسرا میسج ہے آج ہم اس بات کو سیکھیں گے. متی کے انجیل 6:10 تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. یہ دعائیں پانی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی اور کہا جب بھی تم دعا کرو اس طرح سے کیا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر یہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معاملات جو خدا کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں. بائبل مقدس میں جب اس بات کو پڑھتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ تیری بادشاہی آئے. کیا مقصد ہے؟ کیا اس کی بادشاہی اس زمین پر نہیں ہے؟ اس زمین پر کیا اس کی بادشاہی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کی بادشاہی یہاں ہے تو پھر تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تیری بادشاہی آئے کہ پہلے آلریڈی کیا ہے موجود ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق اس زمین پر جو ہے خدا کی نہ تو مرضی پوری ہو رہی ہے اور نہ اس کی بادشاہی ہے. بادشاہی کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے قانون اور اس کا دوسرے لفظ ہے قانون سازی جہاں پر قانون بنائے جائیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ بادشاہی کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے وہاں قانون سازی ہوتی ہے. اور پھر اس کا مقصد ہے جہاں پر اس بندے کی حکمرانی ہو, اس بندے کی جو بادشاہ ہے بادشاہ کی کیا ہو حکمرانی ہو. لیکن بائبل مقدس میں یہ بات بڑی واضح ہے. اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر خدا کا
قوانین کو پورا کرتے ہیں اس وقت جو لا قانونیت ہے، نہ صرف دنیا کے قوانین کی جو ہے وہ لا قانونیت ہے، لوگ نہیں مان رہے، بلکہ وہ تو خدا کا قانون بھی بھول چکے ہیں، وہ خدا کا قانون بھی نہیں مانتے، خدا کے احکام بھی نہیں مانتے۔ اس لیے یسوع جی نے کہا کہ تیری بادشاہی آئے کہ تیرے قانون زمین پر چلے، لیکن یہاں پر اس کا کوئی قانون نہیں۔ یہاں پر جو قانون چل رہا ہے وہ اس زمین پر بھی ایک ایسا خدا ہے جسے بائبل مقدس میں لکھا ہے ابلیس کو اس جہاں کا کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا ہے؟ خدا۔ وہ اس جہان کا خدا ہے، اور جب اس جہان کا خدا ہے تو ہر شخص کس قانون کو پورا کر رہا ہے؟ ابھی ہم آگے دیکھیں گے، ہم ہر شخص، ہر بندہ خدا کے قانون کو پورا نہیں کر رہا، خدا کے جتنے بھی قوانین ہیں توڑے جا رہے ہیں، کوئی بھی خدا کے قوانین مان نہیں رہا ہے۔ مذہبوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، مذاہب کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے، جب بائبل کا تشریح ہے تو پھر خدا ایک ہے، بائبل ایک ہے، تو اتنے فرقے میں کہاں سے ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی ہم خدا کے اس قوانین میں بھی رد و بدل کر رہے ہیں، اس کو بھی توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس جہان کا جو خدا ہے وہ خدا کے قوانین کو توڑوائے گا، وہ خدا کے قوانین کو کیا کرے گا؟ توڑوائے گا، کیونکہ جب اس کے لیے لفظ جو اس جہان کا خدا ہے تو وہ پاور رکھتا ہے، وہ کیا رکھتا ہے؟ پاور ہے ان کے پاس، لیکن آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس کی پاور، کیونکہ وہ وقتی پاور ہے لیکن اس کی پاور ختم ہو جائے گی۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں لا قانونیت اتنی ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے جب دعا کرو تو کہو تیرا قانون زمین پر چلے، تیری بادشاہی زمین پر آئے، تیرا روب نامدار زمین پر ہو، لیکن زمین والوں کے اندر سے ڈر خوف ختم ہو چکا ہے۔ خدا کا کتنا ڈر ہے؟ ویسے کسی سے پوچھے نا تو کہ بیٹی میں تو بڑا ڈرنا، کیسا ڈرتا ہے؟ لا قانونیت بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، نہیں ڈرتا، خدا کے قوانین توڑے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں اس کی بادشاہی اس طور سے جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا تیری بادشاہی آئے، تیرے قانون اس زمین پر چلے، لیکن ایک گناہ آسمان پر ہوا، کتنے؟ ایک ہی، اور وہ گھمنڈ تھا۔ پہلا گناہ باغ عدن میں نہیں ہوا، کئی دفعہ کسی سے پوچھا جاتا تو کہتے نہیں باغ عدن میں نہیں، پہلا گناہ آسمان پر ہوا، پہلا گناہ آسمان پر ہوا، اور وہ ابلیس نے کیا۔ کیا طرف کا گناہ؟ اس کے اندر گھمنڈ سما گیا، اس کے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر آ گیا، اس نے کہا میں اپنا تخت کس باروں سے اوپر بناؤں، اور یہ ایک گناہ آسمان پر ہوا اور خدا نے ابلیس کو زمین پر پھینک دیا۔ اسی وجہ سے ایوب کہتا ہے، ایوب کی کتاب 15 باب 15 کو جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ بیان کرتا ہے، 15 دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، کن کا اعتبار نہیں؟ جو اس کے اوپر قدوسی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے نے دھوکہ دے دیا، جس کو سب کچھ تھوپا اسی نے اسے کیا کیا؟
اسی وجہ سے جب آپ میں سے کوئی کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائے گا تو کبھی بھی دوسرے پر بھی اس کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا. خدا کا اعتبار اپنے قدوسیوں سے بھی اٹھ گیا. اس نے لکھا ہے کہ اس نے اسے اپنے قدوسیوں پر بھی اعتبار نہیں رہا تو ہم پر کیا کرے گا؟ جب اس کا اپنے قدوسیوں پر اعتبار نہیں ہے تو ہم پر کرے گا. جب کسی کا اعتبار ایک بندے سے اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ سب کو اسی نظر سے دیکھتا ہے. لکھا ہے کہ اس کو اپنے قدوسیوں پر بھی کیا نہیں ہے؟ اعتبار نہیں کرتا. ہاں جی. بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے. آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں. پاک کیوں پاک ہو گیا؟ وہ تو پاک تھا. ابلیس نے وہاں گھمنڈ کر کے کیا کر دیا؟ آسمان کو بھی ناپاک کر دیا. جب ایک گناہ آسمان پر ہوا تو وہ ناپاک ہو گیا تو ہم زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ ایک گناہ کر رہے ہیں. ایک گناہ سے آسمان ناپاک ہو گیا اور زمین پر بے شمار گناہ ہو رہے ہیں. تو کیا یہ زمین اس کی نظر میں پاک ہے؟ یہ بھی پاک ہے. ایک ہی گناہ کتنے ہوئے؟ ایک گناہ سے آسمان ناپاک ہو گیا اور زمین پر تو ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں. تو کیا زمین کی حالت کیسی ہے؟ آئیں ہم اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ زمین پر جو ہے وہ کیسے گناہ. دوسرا تو وہ چیز تھی بات کی پہلی آئے سے جی. لیکن یہ جان رکھ دوسرا وہ تین کی پہلی ہے. لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے. یہ برے دن چھپ رہے ہیں. لکھا ہے کہ برے دن آئیں گے. ان میں سلسلہ کیا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ انسان کا چال چلن کیسا ہوگا؟ آئے ہم اس زمین پر دیکھیں کہ ہم زمین پر کیا ہو رہا ہے. جی. آدمی کیا ہوگا؟ خود غرض ہوگا. آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ خود غرض. جہاں سے آپ کو کوئی لالچ نہیں ہے آپ رشتہ داری بھی چھوڑ دیں. خود غرضی ہر انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے. جب ہم یہاں زمین پر خود غرضی کرتے ہیں تو کیا ہم خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ اور اس کی مرضی پوری نہیں کر رہے. جی. زر کہتے ہیں پیسے. پیسے کی دوستی. پیسے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر رہا. بندے مار رہے ہیں. جسم فروشی ہو رہی ہے. یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ پیسے کے لیے. ذات کی دوستی ہے. پیسے کی دوستی ہے. پیسے کی دوڑ ہے. ہر شخص پیسہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کمانا چاہتا ہے اور امیر سے امیر ہونا چاہتا ہے. یعنی اگر اس بات کو ہم اپنے اوپر بھی لے لیں خادموں کے اوپر پہ خادموں کا بھی یہی حال ہے. خادموں کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ بھی پیسے کے پیچھے ہے. سب کی دوستی ہے. وہ بالکل آج کا دور جو سلسلہ کار ہے وہ ایسا ہی ہے. وہ بھی ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے. وہ گیت ہے کہ چکنا میں مل پہاڑا مدد نہیں میں کس میں پکا رہا ہے کہ آدمی نے بڑا اچھا اس شعر کو کہا. اس نے کہا کہ چکنا میں مل مریکا اکیاں چکنا میں مل مریکا تے پیسہ کماون دا ایہی طریقہ. پیسہ کماون دا ایہی طریقہ اوپر لا کرنا. بالکل انسان کی دوستی ہے. یہ بائبل میں
شیخی بات مغرور، بائبل مقدس میں مغروروں کا مقابلہ بائبل بیان کرتی ہے، خدا کرتا ہے کیونکہ غرور صرف ایک ہی اصلی کو پسند ہے، اور اسی کو یہ اس کے لیے ٹھیک بھی ہے، اگر غرور کرے بھی تو اسے شاید ہے، لیکن ہماری حقیقت کیا ہے؟ آپ بلڈ کے بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم نے یہیں پر سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ بھی لے کے نہیں جانا، لیکن وہ اب تک قائم رہنے والا ہے۔ جب سے دنیا بنائی اس سے پہلے وہ ہے اور رہے گا، ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ کئی پشتیں آئیں اور کئی دنیا سے چلی گئی، معروف۔ ہاں جی، آگے بدی کو بنانے والے، یعنی ایک لفظ پر اگر بات کی جائے بہت ٹائم سے، بدی کو کیا کرنا؟ اچھی بات کو کم بناتے ہیں لوگ، لیکن بدی کسی تھے جڑتے کہ بدے دی بیٹھے گا، انہوں نے پورے پیٹ کے نہ دی بنانی، انہوں نے ساہ نہیں لینا۔ ایسا ہی ہے نا، جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ بندے کے پیٹ میں تو بات جو تینوں کو ہضم نہیں ہوتی کو بڑھا جاتی، یاد ہے؟ بس بالکل آج بھی بہت سارے بڑھا جانا ہے۔ جی، ماں باپ کے نام فرمان، ماں باپ کی کیا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے نام فرمان ہے، وہ بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، نافرمانیاں ان میں ہے، کوئی ایک خدا کا قانون پورا کرتے ہیں۔ بائبل میں تو لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ ان کا حکم نہیں مانتے تو آپ ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتے۔ اگر آپ کا نہیں ہے جب اپنے بڑی عزت کرتے ہیں، کٹا کرتے ہیں، جدو اسی ان کی گل نہیں مانتے تو پھر کاری کیسی کر رہے ہیں کا مطلب ماں باپ کے لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ لوگ ایسے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، ناشکر لوگوں کے اندر شکر نہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے ہر ایک بات میں خدا کی کیا کرو؟ شکر گزاری۔ بیماری میں، تندرستی میں، ہر حال میں اس کی کیا کرو جی؟ شکر گزاری کرو۔ لیکن کتنی کرتے ہیں؟ شکر گزاری ہے؟ آپ ادھر دیکھیں، شکر گزاری ہے؟ نہیں ہے۔ شکر گزاری لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی سے بات پوچھنے اور قانون نہیں نظر آئے۔ کیوں ایسا ہی ہے؟ شکر گزاری لوگوں کے اندر سے چھا چکی ہے، شکر گزاری نہیں۔ اور ناشکرا بن کرنا کیا خدا کے قانون کو پورا کر رہی ہے؟ کیا اس کے دیے ہوئے قوانین جو اس نے کہا ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، نہیں کر رہے؟ جی، ناپاک، یعنی ناپاک ہے لوگوں کا جو سلسلہ کار ہے۔ لوگ اس وقت ان کا جو ذہن ہے وہ کیا بڈھے سے لے کر جوان تک سالوں کے ذہن جو اس وقت گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ ناپاک ہے۔ جی، طبعی محبت سکھاتی، یعنی لوگوں کے اندر جو حقیقی محبت ہے وہ ہے، اگر کسی کے ساتھ کو محبت بھی کرتا ہے تو لالچ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر اس خاندان سے اگر وہ بڑی محبت کرتا ہے تو اس سے بھی لالچ ہوتی ہے۔ کا مطلب کہ بائبل بیان کرتی ہے طبعی لوگوں کے اندر سے حقیقی محبت ختم ہو چکی ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ اور لکھا ہے طبعی محبت سے خالی جی سنگ دل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور دل کو آپ سمجھتے، یعنی لوگوں کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ پتھر کے، پتھر دل ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے اندر
جو پیار محبت کا آج تو ایسا سلسلہ ہے وہ ذرا سا بھی گڑبڑ ہو گئی تو سیسا ڈلی مار کے آتے سیکھوا ڈلی مار. یہ سنگ دل لوگوں کی بات ہے. یہ بات سنگ دلی کی ہے کہ لوگ سنگ دل ہو چکے ہیں. جی تہمت لگانے والے فوراً کیا لگا دیتے ہیں؟ تہمت لگا دیتے ہیں. کیا لگاتے ہیں جی؟ کیا لگاتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں. فوراً اگر کسی بیٹا یا بیٹی غلطی کر بھی لیتا ہے تو اس بات کو کتنا اچھالتے ہیں. پردہ نہیں بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اچھالا جاتا ہے. یہاں یہ بات کو بیان کرتی ہے. کیا کرنے والے ہیں؟ تہمت لگانے والے. جی بے ضبط. ہاں جی کیا ہے؟ بے ضبط ہے، ضبط نہیں ہے. اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لوگ فوراً اگر کسی نے ایک گالی دی نا تو 4-5 دے سکتے. اگر وہ کنیاں دینی ہے انہیں کہا 2 گھر کا گالی 3 بات ہے. ایسا ہی ضبط نہیں ہے، برداشت نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ برداشت نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ میں نے پہلے بتایا ہے میری مواد کا کہ اس بہن کا بیٹے کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوا چھڑانے گئی تو جو لڑکے مار رہے تھے ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ عورت آئی ہے. اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. اور جب اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا تو اس نے اس کو تھپڑ نہیں مارا بلکہ کہنے لگی ایسا بہن ہے تیرے پاس نہیں مار. کیا کر لے؟ دوسری طرح مار دی. لیکن جیسے اس نے یہ کہا وہ عورت اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کے قدموں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے. کہنے لگی بہن مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ہے اگر ہم ضبط کر لیتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے. لیکن اگر ٹرانسفر ہو جائے دونوں طرف سے تو پھر اثر نہیں پڑتا. لوگ بے ضبط ہیں. جی ہاں جی. اور تند مزاج ٹیڑے مزاج کے لوگ خود ہی لوگ کئی دفعہ کہہ رہے ہیں اسی بکری بتائیں اچھا بہن رات کہتے تھا بھائی بکری مزاج تھا. وہ اپنے مزاج کو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ میں اچھے مزاج کا نہیں ہوں، ٹیڑے مزاج کا ہوں، میرا مزاج اچھا مزاج نہیں ہے. آج اپنے چاروں طرف دیکھے لوگوں کا کیسا مزاج. کیا ہم تیرا مزاج رکھ کر خدا کے قانون کو پاک ستھرا کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی. نیکی کے دشمن، نیکی کے دشمن. اگر کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. اچھا خدا کی طرف چلنا شروع ہو جائے پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ لوگ نیکی کرنے والے کے بھی دشمن ہیں، اچھا کام کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے. مجھے یاد ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا تھا کہ جب میں نے توبہ کر کے بپتسمہ لیا تو مجھے پتا کہ سوچ نے کہا کہ تیری ہے او بھائی میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، میں تو پھر بھی اس طرف چل پڑا ہوں، آپ کیوں نہیں چل رہے؟ آپ اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو لوگ اس کو بھی اچھا نہیں کرتے. جی ہاں جی. دغا بازیاں کرنا، جیسے باہر بیچ دیں گے پیسہ لیں گے، اور بہت سارے کام ہیں ایسے ہیں رشتوں میں اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں. دغا بازی آپ سمجھتے ہیں اس کی ایک کنڈیشن نہیں ہے، کئی کنڈیشنز ہیں. لوگ آج ایسا ہی کر رہے ہیں. یہ فرانس میں ایسا ہوا کہ انہوں نے دفتر کھولا باہر بیچنے کا، انہوں نے بہت سارا روپیہ پیسہ لے جاتے فلاں تاریخ کو آپ نے 5 چلے گئے. جب وہ تاریخ آئی تو صبح جا کے دفتر گیا تو دفتر ہی نہیں، وہاں پر دفتر ہی ختم. یعنی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، دغابازی کرتے ہیں. جی دغاباز جی دغاباز آگے لگا پیٹھ. کیا ہے پیٹھ؟ لوگ کلام سن کے کیا ہو
ٹھیک ہو گئے، اثر نہیں ہو گیا، صرف سنتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ بچہ آپ کا بار بار کوئی کام وہی کرے جس کو آپ منع کریں، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں بچے کو؟ مجھے بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ جس بات سے تجھے منع کر رہے ہیں تو وہی کرتا ہے۔ یعنی خدا بھی ہمیں بار بار جن باتوں سے منع کرتا ہے ہم پھر بھی وہی کرتے ہیں۔ ہم کیا ہو چکے ہیں؟ کیا ہو گئے؟ اور ڈھیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم بھی کیا ہو گئے ہیں؟ ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ جی گھمنڈ کرنے والے، ہاں جی، گھمنڈ کرنے والے، یہ وہی بات تھی جس کا تعلق بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گھمنڈ کس نے کیا؟ کس نے؟ ابلیس نے آسمان پر یہ گھمنڈ ہی تو اس نے کیا اور اوپر سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اگر ہمارے اندر گھمنڈ ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہو؟ ہمارا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ گھمنڈ کرنے والے جی خدا کی نسبت عیش و عشرت کو خدا سے بڑھ کر لوگ عیش و عشرت کو کیا کرتے ہیں؟ عیش و عشرت کو کیا کرتے ہیں؟ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عیش و عشرت کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر کلام کا جو سلسلہ کار ہو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بڑا کہتے ہیں کہ پادری صاحب کلام نہیں چھوڑے، لیکن اگر ناچ رنگ کا پروگرام ہو، کئی دفعہ میں تو آ جاتا ہوں وہاں سے، صبح پوچھتے ہیں کہ چرچ نہیں آئے، پادری پاٹے بعد 3 بجے تو 12 بجے 4 بجے فارغ ہوئے، کیا کر رہے تھے؟ ناچ کر رہے تھے۔ اور اس کے لیے نام کو نیند آتی ہے، نام کا کوئی اور کچھ سلسلہ کر رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ خدا سے بڑھ کر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اس عیش و عشرت کی طرف ہے۔ لوگ عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی پروگرام کہا پکنک پہ جانا ہے تو بچے سمیت ہی کو چلتے ہیں، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بچوں سمیت لے کر جانا ہے، لیکن خدا کے کام کے لیے کتنی ہمیں فکر ہے۔ عیش و عشرت میں پڑ گیا ہے آج کا انسان، عیش و عشرت میں پڑ گیا ہے، عیش و عشرت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہی بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ جی وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو دیندار تو سمجھیں گے، کہیں گے یہ ہم دیندار ہیں، لیکن اس کا اثر اپنی زندگی میں نہیں لیں گے۔ اس کا اثر اپنی زندگی میں کیا کریں گے؟ نہیں لیں گے۔ اس کا اثر اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، کیونکہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ چکے ہیں اور لکھا ہے وہ صرف دکھاوے کے نامی مسیحی ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ صرف نامی مسیحی، وہ نام کے تو مسیحی ہوں گے، لیکن ان کے نہ آپ کو لباس سے مسیحیت نظر آئے گی، نہ ان کے کردار سے آپ کو مسیحیت نظر آئے گی، نہ ان کے پہناوے سے آپ کو مسیحیت نظر آئے گی۔ صرف نام کے مسیح۔ اس لیے کیا جب ہم نام کے مسیحی ہیں تو کیا یسوع مسیح کی بادشاہی ہے زمین پہ؟ نامی مسیحوں کے ساتھ نہیں، یہ حقیقی مسیحوں کے ساتھ، کیونکہ اس پر ایک کی حکومت ہے جسے آسمان سے زمین پر پھینک کیا اور اس نے زمین پر آ کر زمین کے لوگوں کا ستیہ ناش کیا، کیونکہ وہ
لوگوں کو خدا کی طرف شامل ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی اس کا مقابلہ بھی تو نہیں کیا. بائبل میں تو لکھا ہے اس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. ہم کرتے ہیں, ہم تو اس کی تابعداری کرتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی عیشت کو پسند کرتے ہیں. بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کو بھی اس نے آزمایا. ایک پہاڑ پر لے گئے تو اس نے کہا یہ ساری دنیا کی شان و شوکت کس کے اختیار میں ہے؟ نے کہا میرے اختیار میں ہے. آج کا انسان شان و شوکت کے پیچھے پڑا ہوا ہے, خادم بھی ہو یا عام آدمی, کس کے پیچھے ہیں؟ اگر کوئی خادم تجارت سے نکلے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑا زبردست خادم ہے, بڑی برکت دیتی ہے. لیکن اگر مجھے سائیکل دے گا ان میں نہیں ہے لیکن یہ نہیں پتا اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے پاس کتنی روحانی برکتوں سے وہ مالا مال ہے. لیکن آج کا انسان شان و شوکت کو دیکھتا ہے, اس کو سمجھتا ہے یہ بڑی برکت ہے, لیکن برکت اس کے لیے تو ابلیس نے کہا یہ تو میرے اختیار میں ہے, یہ تو کس کے اختیار میں ہے؟ آج جو مجھے سجدہ کرے گا میں اسے دے دوں گا. اس نے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. اس کا مقصد ہے کہ جو اسے سجدہ کرتا ہے اسے مل جاتا ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ خدا کی بڑی برکت ہے. او بھائی خدا کی برکت ایک الگ چیز ہے. یہ دنیا کی ساری شان و شوکت دولتی خدا کی برکت نہیں. خدا کی برکت ایک الگ چیز نظر آتی ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو دولت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں دکھ شامل نہیں ہے, اور اس میں دکھ شامل نہیں. وہ برکت خدا کی طرف سے ہے جس میں دکھ شامل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دولت ہے, ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے, تو اس کا مقصد ہے یہ دولت خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہماری بیوی بچے بگڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دولت خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ نہیں کہا ابلیس کی طرف سے یہ ساری دولت جنہوں نے اسے کیا کر دیا ہے؟ سجدہ کر دیا. یہ دینداری کی مزہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے, کیونکہ یہ بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے. یہ میں نے تو اپنی طرف سے تو نہیں کہا, کہاں لکھا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے یہ وعدہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نامی مسیحی ہو. اس لیے اس نے کہا تیری بادشاہی آئے اور یہ نامی مسیح نہ رہ جائے, یہ حقیقی مسیح بن جائے. اسی وجہ سے لکھا ہے جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی مرضی زمین پر پوری نہیں کر رہے. کہ کر رہے ہیں ہم اس کی مرضی کو تو پورا کر ہی نہیں رہے. اس لیے سچی نے کہا جس طرح تیری مرضی آسمان والے پوری کرتے ہیں کاش کہ زمین والے بھی کرنے والے بن جائے. لیکن یہاں زمین والے توڑ نہیں ہے کہ ٹوٹے دھندوں میں پڑے ہیں, تو یہ تو زمین والے تو اس کی مرضی پوری کر ہی نہیں ہے. کرنے اس کی مرضی ہے کہ ہم ہر سنڈے اس کی عبادت کریں. کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا اس کی عبادت پراپر ہم کرتے ہیں؟ پراپر اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں؟ نہیں چلتے, صرف نامی مسیح رہتے ہیں. آج کا جو سلسلہ کار ہے اگر ہم ہر طرف دیکھیں تو صرف نام کے مسیح ہے, ہماری زندگیوں سے مسیح نظر نہیں آ رہا. کیا رہا دوسرے خط میں لکھ دیا جو ہوتی ہے اس کی کہ لوگ دینداری کی وجہ رکھیں کہ مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں. لیکن اس کا طلب بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ پھر زمین پر اس کی مرضی پوری ہوگی. لیکن جس نے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے, جس نے زمین کو لوگوں کو لالچ میں اور جھگڑے فسادوں میں ڈال رکھا ہے, لا قانونیت میں ڈال رکھا
اللہ کی کتاب بھی اس بات پر لکھی. جی پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں آدھار کڑے کی کنجی ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے کہا میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے پاس آدھار کڑے کی کنجی اور ایک بہت بڑی زنجیر تھی. کس کے لیے تھی؟ جس نے زمین پر سال برپا کر قتل و غارت، چوریاں چکاریاں، حرام کاریاں، ہر قسم کی بدکاریاں بتا رکھی ہیں. اس کو باندھنے کے لیے کیا کیا جی؟ اس نے اس اضحیٰ یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس شیطان ہے، ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر اس کو باندھ دیا گیا. کیونکہ اگر اسے باندھیں گے نہیں تو زمین پر امن و امان ہو ہی نہیں سکتا. کہ ہو جائے گا امن و امان اس کو باندھے بغیر؟ کیونکہ وہ آزاد ہے تو زمین پر وہ امن و ایمان ہونے ہی نہیں دے گا. وہ فساد برپا کرے گا. وہ لڑائیاں جھگڑے گھروں کے اندر بہو اور ساس کی نہیں بنے گی، ماں بیٹی کی نہیں بنے گی، ساس سسر کی کا جو سلسلہ سارے بگڑا ہو. گھروں کے اندر بھی نظام کو درست نہیں ہونے دے گا. کیونکہ اس کا باندھا جڑا کیا ہے؟ ضرور ہے جی. اسے اتھا کھڑے میں ڈال کر بند کر دیا گیا. اسے اتھا کھڑے میں کھڑا کہتے ہیں کھڑے کو، یعنی پنجابی ہٹو یہ مانے کڑے میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ زنجیروں سے باندھا اور اتھا کڑے میں کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا جی. اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. کیونکہ وہ گمراہ کر رہا ہے، اس کا باندھا جانا ضروری ہے. جب تک اسے باندھیں گے نہیں لوگ گمراہی سے باہر نہیں آئے. وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرتا ہے. اس لیے اس کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے. اس کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے چھوڑا جائے گا. لیکن جب وہ چھوڑے گا پھر ایک جنگ ہے آگے، وہ جوج مجوج کی جنگ ہے. اس میں پھر بھی اپنے کام سے باز نہیں آیا. 1000 سال رہنے کے بعد بھی پنجابی چ ایک کہاوت ہے کہ کتے دی دم جڑی ہے نا کہیں نلی چ پا دیے نا جدو کٹی پھر ٹیڑھی دی ٹیڑھی پھر ٹیڑھی دی ٹیڑھی تھوڑی سیدھی ہوتی کیونکہ پیچھے ماترا پیا نا وہ نکل ہی نہیں پیا. اسی طرح کئی دفعہ انسانوں کا بھی یہی حال ہے. کئی دفعہ خدا ان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن جب وہ تھوڑا چلتے ہیں پھر ٹیڑھے کے ٹیڑھے، پھر وہ ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. ان کو چھوڑا گیا، اس نے پھر جو ہے جنگ کروائی، لیکن پھر اس کا جو سلسلہ کار ہے اور اس کا وہ خاتمہ ضروری ہو گیا ہے. اسی بات کی 10 آیت کو پڑھتے ہیں. اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا. اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا. لیکن کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب خدا اس میں باہر کیوں نہیں دیتا؟ اور میں نے کہا نہیں بھائی، اس کے لیے بھی اس کا ایک ٹائم رکھا. اس نے خدا اپنے ٹائم سے پہلے کچھ نہیں کرتا. اس نے ایک ٹائم اس کے لیے بھی مقرر کر رکھا ہے. اور جب اس کا ٹائم آئے گا اسے ضرور ختم کرے گا، لیکن وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کر سکتا. جی، اس نے گمراہ کرنے والا ابلیس
آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حمار اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ وہ آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا اور رات دن پھر وہاں تک پتا رہے گی، اور جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی اسی کے ساتھ عذاب میں جائیں گے۔ آگے بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، لیکن اس زمین کا جو سلسلہ کار ہے یہ پھر خدا ایک نیا کام کرے، کیونکہ زمین پر گناہ ہے اور ہم نے پڑھا کہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آئیں اسی بات کو آگے دیکھیں، 21 آیت کو دیکھیں، 21 بات کی پہلی آیت۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا، پھر نیا آسمان ہوگا، اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آسمان جو ہے یہ تو اس کی نظر میں پاک ہی نہیں ہے۔ پھر وہ نیا آسمان ہے جہاں پر پھر گناہ نہیں ہوگا، نیا آسمان ہوگا، اور یہ زمین یہ بھی نہیں ہو جائے گی، اور سمندر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ سمندر کے اندر بھی ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرتی ہے؟ کھا جاتی ہے، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو کھا جاتا ہے، اس لیے سمندر کو بھی خدا ختم کر دے گا۔ جی سمندر میں کہا، پھر میں نے نئے مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ اس نے کہا ہمیں یہ یروشلم بھی نہیں چاہیے، اس میں بڑی گمراہی ہو چکی ہے۔ نیا یروشلم، یروشلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کا گھر، ایک نیا سلامتی کا گھر ہوگا جہاں کوئی گمراہی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی فساد نہیں ہوگا، وہ نیا یروشلم ہوگا۔ جی اور وہ اس دلہن کی مانندہ راستہ تھا، ہاں جی، وہ اس دلہن کی مانندہ راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے شنگار کیا ہو۔ پھر میں نے یعنی وہ اتنا خوبصورت شہر ہوگا، اور پھر میں نے تخت میں سے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، باپ بیٹے کے اندر آ کر ہمارے درمیان ہے۔ پھر وہی بات جو ٹھنڈے وقت میں خدا آدم اور ہوا سے باتیں کرتا تھا وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا۔ نیا یروشلم آ گیا، وہاں پر ابلیس نہیں ہوگا، وہاں پر اور کیا کچھ نہیں ہوگا۔ جی آگے بڑھیں۔ اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا، وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ جی اور اس کے لوگ ہوں گے، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے، جو آگ کی جھیل سے، آگ اور گندک کی جھیل سے بچ جائیں گے، پھر وہ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے واقعی اپنی زندگی کو مکمل طور پر خدا کے ساتھ وابستہ رکھا، اور یہ کہ وہ بچ جائیں گے۔ جی اور ان کا خدا ہوگا، اور ان کا خدا ہوگا، وہ اپنی آنکھوں کے سب آنسو کو، وہ ان کا خدا ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا، اور کیا وہ ان کے آنکھوں کے سب آنسو آج تو رو رہے ہیں، لیکن پھر ہمارا خدا ہمارے آنکھوں کے سارے آنسو پوچھتے ہیں، میرے بیٹے میری بیٹی اب تجھے رونے کی ضرورت نہیں، اب تجھے رونا نہیں ہے، میں تیرے آنکھوں کا آنسو کو پوچھ رہا، اور ان کے سب آنسو کو کیا کرے گا؟ جی پوچھ لے گا کہ کس کا، اگر آپ کا ہمارا بچہ رو رہا ہو، ماں بڑوں پر نہ کے سب تو پہلا کی کر دی آنسو کی کر دی، پوچھ لیجیے نا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنسو سے اچھے نہیں لگتے، بچے کی آنکھوں میں ماں کو باپ کو آنکھوں سے بچے کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے، وہ اس کا رونا دیکھ نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، ہمارا خدا کیسے دیکھے گا؟ ہمارا خدا ہمارے آنسوؤں کو کیسے دیکھے گا؟ وہ
پوچھ صاف کرے گا. جی اس کے بعد نہ موت رہے گی، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، پھر کوئی نہیں مرے گا. پھر ہمارا کوئی نہ بچہ مرے گا، نہ کوئی بڑا مرے گا، نہ ماں مرے گی، نہ باپ مرے گا، نہ بیٹا مرے گا، نہ بیٹی مرے گی. موت ہی جب نہیں ہوگی تو مرے گا کیسے کوئی؟ اس کا مقصد ہے وہاں پر لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے. وہاں پر ہم لوگ کیا ہوں گے؟ جب تم مرے گی نہیں تو آنسو کہاں سے ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ وہاں پر ہمیشہ کی زندگی. جی نہ آہو نالا، نہ آہو نالا، یعنی آہو نالا کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی درد ہو جاتی ہے. جب درد ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی تکلیف کے ساتھ چلتے ہیں. وہ بھی نہیں رہے گا، کوئی درد بھی نہیں رہے گا، آہو نالا بھی نہیں رہے گا. جی پہلی چیزیں جاتی رہیں، پہلی جی اس کے بعد آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی. جو پہلی چیزیں تھی جس پر یہ سارا سلسلہ تھا بائبل بیان کرتی، وہ ساری چیزیں چلی گئی، جاتی رہی. وہ نہیں ہوگی، وہ وہاں پر نہیں ہوگی. پرانی چیزیں چلی جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کیا کہتا ہے جی، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، اب پرانا کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ نئی بن جائے گی. نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم. کیونکہ اس زمین پر دکھ ہے، یہ دکھ والی زمین ہی ختم کر دے گا. اس آسمان کو جس پر گناہ ہو چکا ہے اسے بھی ختم کر دے گا. نئی زمین، نیا آسمان ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی طور پر مسیح کے ساتھ چلتے ہیں. جی بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا، پھر اس نے کہا لکھ لے، لکھ کیونکہ یہ باتیں سچ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، یہ باتیں سچی ہیں. کیونکہ یہ خدا کہہ رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا. یہ سچ ہے. ہاں جی. پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی. وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا خدا بن جائے، وہ ہمارا خدا ہوگا اور ہم اس کے لوگ. یہ پہلی چیزیں جاتی رہیں گی، نیا سب کچھ ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ نیا ہو جائے. نیا ہونا ضروری ہے. اس لیے سب جب وہ ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ رہے گا تو اس کا قانون کیا ہوگا؟ پھر وہاں کسی کا اور کا قانون ہوگا؟ وہ تو صرف خدا کی مرضی چلے گی. خدا کی مرضی پوری ہوگی، جیسا خدا چاہے گا وہ ہوگا، اور وہ اس کی بات صحیح ہوگی. جہاں پر ابلیس پھر مداخلت نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے آگ گندے کی جھیل میں ڈال دیا گیا ہے. یہ خدا کی بادشاہی ہوگی. اور ہم اسی بادشاہی کی یسوع مسیح نے کہا دعا کرو تیری بادشاہی آئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی بادشاہی آئے. چاہتے ہیں، چاہتے ہیں. بڑا بات بڑی کہتے لگتا ہے نہیں چاہتے. چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے. خدا نے اسلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.